السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی کرشماتی شخصیت موجود ہے جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے طرز حکمرانی کو مکمل طور پر بدل ڈالا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج پنجاب میں جگہ جگہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ آج یہاں نہ مہنگائی ہے نہ لوڈ شیڈنگ۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان دعووں میں کتنی صداقت ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، پنجاب کو پیرس بنا لینے کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے تو کبھی کی نہیں۔ پنجاب ہے۔ یہ دعوے جو آپ نے ہماری طرف سے کیے ہیں یہ سارے آپ نے خود اپنی طرف سے کیے ہیں۔ اچھا ہم نے تو ان میں سے کبھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ اچھا، میں نے مختلف جو خبریں پڑھی یا مختلف جو پروگرامز دیکھے اس سے جو میں نے عرض کیا وہ میں نے پر آپ کہاں سے پڑھتے رہے ہیں؟ اچھا، یعنی پاکستان کے جو حالات ہیں، جو ملک جو ہے وہ اپنے یعنی آزادی کے 64 سالوں میں سے جو ہے وہ 60 سال جو ہے وہ آمریت کی جو ہے وہ بوٹوں تلے رہا ہو، اور جس میں وہ میگا پروجیکٹس جن کے اوپر کسی بھی ملک کا صوبے کا دار و مدار ہوتا ہے وہ بنے نہ ہوں، تو وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ کہاں سے بہائی جا سکتی ہیں یا کیسے بہہ سکتی ہیں؟ لیکن دعوے تو ہوتے ہیں نا کہ ہم نے حکمرانی کو بہتر کیا ہے۔ ہمارا ایک دعویٰ ضرور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اس وقت فری اکانومی ہے، اور شاید یہ ملک جو ہے وہ فری اکانومی کی ہی وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے وہ یعنی سانس لے رہا ہے۔ فری اکانومی پاکستان مسلم لیگ نون کے دور جو 90 سے 93 تھا، اس پہ اکانومی کو اوپن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ملک جو ہے یہ یعنی تخلیق پاکستان سے جو استحکام پاکستان کا سفر ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں میاں نواز شریف کے ہاتھوں جو ہے وہ سر انجام پایا، یعنی پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا۔ اگر آج ہم ایٹمی قوت نہ ہوتے تو شاید انڈیا ہمیں اب تک جو ہے وہ کھا چکا ہوتا۔ اس میں بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتی مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی کنٹریبیوشن بھی ہے، سبھی کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن 1990 میں پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا، نہ 93 تھا، نہ 95، نہ 96۔ ایٹمی قوت جو ہے وہ 28 مئی 1998 کو ہی بنا۔ لیکن سر اسی 28 مئی کے بعد ہماری ایٹمی قوت ہونے کا کیا فائدہ جب ہمارا پرائم منسٹر جا کر کے امریکہ میں بقول پرویز مشرف صاحب سرنڈر کراتا ہے؟ وہ تو یعنی آپ نے ایک اتنے جھوٹے آدمی کا نام لیا ہے کہ بقول پرویز مشرف، اس کی بات پہ اوپر کیا بات کرنی؟ وہ تو آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایڈونچر کیا تھا، بلکہ مس ایڈونچر کیا تھا کارگل کا، اور اس میں پاکستان کو بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا امبیرسمنٹ ہوئی۔ یعنی جس معاملے میں چین جیسا دوست جو کبھی یعنی کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، وہ چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی آپ سے کہے کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ اس چیز کو جو ہے وہ وڈرا کریں۔ تو یہ ہے کہ یہ ہمارا موجودہ پنجاب حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اگر آپ کہیں کہ جی آپ کا پٹواری یا آپ کا تھانے دار یا آپ کا کلرک جو ہے یا عدالت میں بیٹھا اہل جو ہے وہ رشوت لے رہا ہے، وہ بھی 100 روپے لیے بغیر تاریخ نہیں دیتا، تو ہاں یہ درست ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اور یہ تھرو جو ہے وہ پروسیس ہی جو ہے وہ درست ہوگا، اور اس میں بھی ہم بہتری لائے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ لیول کے اوپر چیف منسٹر کی ذات یا کیبنٹ، اس لیول کے اوپر جو ہے کوئی کرپشن نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ کو کوئی شک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ لیں۔ سر ثبوت کہاں چھوڑتے ہیں ہمارے سیاستدان؟ نہیں بات یہ نہیں ثبوت، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یعنی آصف زرداری جیسے آدمی بھی ثبوت چھوڑتے ہیں، باقی بھی سارے چھوڑتے ہیں، سر کہاں ثبوت چھوڑتے ہیں؟ اگر آصف زرداری نے ثبوت چھوڑا ہوتا تو کچھ ثابت ہو چکا ہوتا۔ چھوڑے ہیں آپ 18 کروڑ میں سے آپ ان کی ذات کو نکال کے باقیوں کو پوچھ لیں۔ سر نواز شریف صاحب نے کتنے عرصے آصف زرداری کو جیل میں رکھا، ثابت کیا ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف کا ہی دور اقتدار رہتا تو ہر چیز ثابت ہو جاتی، کروا دی جاتی، لیکن بات یہ کیونکہ سیف الرحمان نہ کروا کیوں دی جاتی؟ وہ تو آپ خود مان رہے ہیں، یہ 600 ملین جو وہ سوئس بینکوں سے اڑا ہے وہ خود مانتے ہیں آپ، یعنی اب تو کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ دکھا دیا نا۔ وہ وہاں پہ لینے گئے، وہ ڈاکومنٹس ہو گیا جو یو کے میں ہے ہائی کمیشن، تو کیمرے نے دکھا دیا کہ جناب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ چور خواہ کتنا ہی کیوں نہ ایکسپرٹ ہو، وہ جب چوری کرتا ہے، جب جرم کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی نشان پیچھے جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ثابت کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر کوئی نیتاً ثابت کرنا چاہے تو۔ وفاقی حکومت سے ہیلی کاپٹر مانگ کر سفر کرنے والے نواز شریف صاحب آج کل میمو اسکینڈل والے معاملے پر حکومت کو بری طرح لتاڑ رہے ہیں،
ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ جس سے ادھار لیتے ہیں اس کی برائی نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے وفاقی حکومت سے کبھی ہیلی کاپٹر نہیں مانگا. سیلاب متاثرین کی دلجوئی کے لیے جب نواز شریف صاحب گئے تھے تو نہیں, کیسے گئے تھے؟ پنجاب جب الیکشن ہو رہے تھے آزاد کشمیر میں تو کیسے گئے تھے؟ بالکل نہیں, ایک مرتبہ بھی نہیں. اور ہیلی کاپٹر جب ایک تو پہلی بات ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ہے بھی نہیں. وہ آرمی کے ہیلی کاپٹرز ہیں, وہ کرائے پہ دیتے ہیں, وہ آپ بھی لے سکتے ہیں, میں بھی لے سکتا ہوں. اور میاں نواز شریف ادھار سے یا یعنی کمپلیمنٹ کے طور پہ انہوں نے کبھی بھی وفاقی حکومت سے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر نہیں لیا. نواز شریف صاحب ایک لطیفہ اکثر سناتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نہ نکالا جاتا, ہماری حکومت کو برطرف نہ کیا جاتا تو آج پاکستان ایک ایشین ٹائیگر ہوتا. آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے بڑے لیڈر کی جانب سے اس قدر حساس معاملے پر اتنا بھدا مذاق یہ غیر ضروری ہے؟ نہیں, یہ تو وہ حقیقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں انہیں اپنا علاج کروانا چاہیے. یہ تو اتنی بڑی حقیقت. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 90 سے 93 اور 97 سے 99 آپ یہ ادوار لے لیں, آپ اس دوران جو گروتھ ریٹ ہے وہ چیک کر لیں. اگر 8% سے کم ہو تو پھر آپ کہیں گے یہ بات درست ہے. اس کے علاوہ اس دور میں موٹر ویز بنے, اس دور میں جو ہے وہ جی ٹی روڈز بنے, اس دور میں جو ہے وہ یعنی اکانومی جو ہے وہ فری ہوئی, ایٹامک جو ہے وہ ایکسپلوژن ہوا, پاکستان ایٹمی قوت بنا. اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ملیشیا اور انڈیا وہ یہاں پاکستان آئے کہ جی آپ جس طرح سے آپ نے اپنی اکانومی کو اوپن کیا ہے, آپ نے جس طرح سے یہ اکنامک آپ نے انیشیٹوز لیے ہیں, آپ ہمیں بتائیں آپ نے کس طرح سے لیے ہیں. اور پاکستان کو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. یہ کون کہتا تھا سر؟ جی ساری دنیا کہہ رہی تھی. آپ اس وقت اخبارات, اس وقت کا میڈیا جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں. انڈیا اس کو تسلیم کرتا تھا, ملیشین اس کو تسلیم کرتے تھے. وہ ہم سے آ کے جو ہے وہ اب تو ہم جا رہے ہیں نا, اس وقت وہ آتے تھے یہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ اگر 1992 سے لے کر اب تک اگر جو آپ کا گروتھ ریٹ ہے وہ یہی رہتا 8-9 کے قریب, تو آپ خود کیلکولیشن کروا لیں کسی سے کہ پاکستان کہاں پہ ہوتا. پاکستان آج ایشیا میں سب سے آگے ہوتا. فیصل آباد کے جلسے میں نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ 2 مئی کو حملہ ہوا ایبٹ آباد میں اور ہمارے حکمرانوں کی ٹانگیں اسلام آباد میں کانپ رہی تھیں. آپ مجھے بتائیں گے نواز شریف صاحب اس وقت کیا کر رہے تھے ماں سوائے حکومت وقت پر تنقید کا موقع ڈھونڈنے کے؟ نہیں, بالکل نہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی نشاندہی کریں, اگر آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, تو اس کو آپ تنقید کے معنوں میں لیں. بات یہ ہے کہ 2 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے اوپر جس قسم کی یعنی جذباتی امبیرسمنٹ ہوئی ہے پوری قوم کو, وہ سب کے سامنے ہے. اور ایسے ہی حالات تھے 11 مئی 1998 کے بعد جب انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور پوری دنیا اور سپر پاور جو تھی وہ پاکستان کے اوپر سوار تھی کہ جی آپ نے خبردار, آپ نے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے. بات یہ ہے کہ 2 مئی کا جو واقعہ ہوا اس واقعے کے اوپر کسی کو تو رسپانسبل ہونا چاہیے تھا. اب یہ میمو کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو استعفیٰ لے لیا ہے, اس کے اوپر استعفیٰ کسی نے کیوں نہیں دیا, اس کی ذمہ داری کسی نے کیوں نہیں قبول. آپ کے خیال میں کس کا استعفیٰ بنتا تھا اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ تمام سروسز چیفز. اس میں انٹیلیجنس فیلئر ہوا تھا اور انٹیلیجنس چیف کا بنتا تھا. جو فضائیہ کے جو چیف ہیں ان کا یہ کہنا آگے پارلیمنٹ میں کہ جی دیکھیں جی ہمارے ریڈار جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے, بند تھے, تو اگر وہ بند نہ بھی ہوتے تو پھر بھی اگر ہمیں پتہ بھی چل جاتا تو, لیکن وہ بلغرام میں ان کے ہیلی کاپٹر جو تھے, ان کے لڑاکا طیارے جو تھے وہ بالکل تیار بیٹھے تھے. بھئی بات یہ ہے سر لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ کی حکومت بھی ہوتی تو آپ بھی امریکہ پہ حملہ تو نہیں کروا دیتے نا, آپ بھی کوئی رائے فرار ڈھونڈ رہے ہوتے جیسے یہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم ذمہ داری کا تعین ضرور کرتے. یہ جو پارلیمنٹ میں معاملہ ڈسکس ہوا, پارلیمنٹ میں یہ ریزولوشن ہوا متفقہ طور کے اوپر کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا اور وہ ذمہ داری فکس کرے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یعنی کمیشن بننا تھا ود دی کنسلٹیشن آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن, اور انہوں نے کہاں پہ کنسلٹیشن کی, وہاں پہ کی جہاں جن کی ذمہ داری کا تعین ہونا تھا. وہاں سے 3 نام آئے اور 3 نام وہ دے دیے اس کمیشن میں. اب لکھ لیں آپ کہ اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ میرا خیال آنے والے 10 سال بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں لیکن ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے.